बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं और इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कल से जो फैसला आया, फैसले की गूंज के बाद अब तक सोशल मीडिया पर एक रद्द अमल है, एक हैजान, एक तूफ़ान है और उसके अलावा कहीं कहीं इस रद्द अमल में हम आगे भी लोगों को निकलता हुआ देख रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। 8/5 से एक फ़ैसला आया जिसमें ये कहा गया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। हुकूमत का जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल आया जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये फरमाया कि साहब ये तो जो मांगा ही नहीं था वो दे दिया गया, और उसके अलावा बहुत सा और रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ सहाफ़ियों को हमने देखा, ख़ास तौर पर गईदा फ़ारूकी साहिबा को देखा, हसन अयूब साहब को देखा। उन्होंने कहा भाई बाजी पलटने वाली है, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। उसके बाद हमने फैसल वाडा साहब को देखा। वाडा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया है और ये ख़िलाफ़ हो जाएगा, आप देखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ जाएगी, ये वाडा साहब ने कहा। उसके बाद मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हैं वो आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जो बात करनी है सबसे पहले वो है अमजद अज़ीज़ मलिक साहब ने जो बात की। उनका ये ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को मेंशन किया हुआ है, मरीम औरंगज़ेब साहिबा को मेंशन किया हुआ है, और उसके अलावा सिद्दीक़ जान, अहमद वबाक और इमरान खान साहब को भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने ये लिखा है कि अगर ये गाड़ी आपको हवा में नज़र आ रही है और बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का फ़ैसला अभी तक आपकी समझ में नहीं आया, और ठंडे दिलो दिमाग से फ़ैसला दोबारा पढ़ें, समझ ना आए तो फिर गाड़ी को ही गौर से देख लें। लेकिन अब ज़रा क्या कहा जाए, गाड़ी हवा में भी नज़र आ रही है, उसके अलावा अगर गौर से देखा जाए तो ये गाड़ी आपको ज़मीन पर खड़ी हुई भी नज़र आ रही है। सो ये तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त जो सोशल मीडिया। इस पर इमरान रियाज खान साहब ने जो लिखा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को मेरा मशवरा है कि कल के तारीख़ी फ़ैसले के बाद से तकलीफ़ ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोगों की चीखें ख़त्म नहीं हो रही, नज़रअंदाज कीजिए, रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह अगला धचका लगेगा। अगला धचका क्या हो सकता है? अगला धचका फॉर्म 45-47 वाली बात, इस्लामाबाद के 3 हलक़े हो सकते हैं और ये भी मुमकिन है। उसके अलावा उससे अगला जो धचका है वो फॉर्म 45-47 सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अगर समाअत होती है तो ये भी हो सकता है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। उसके अलावा आप ये भी देखें ना कि एक जानिब खुशी है, एक जानिब ये भी है कि भाई सेलिब्रेशन है, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर खुश है और ये कह रही है कि भाई देखें हक़ की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है, और ये भी दूसरों को ताने मारने के लिए कि जुम्मा मुबारक, देखो जुम्मा तो आपके फेवर में कभी गया ही नहीं है। और आपको याद होगा कि वो 28 जुलाई 2017 वाला फ़ैसला जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो वो भी जुम्मे का दिन था, और उसके बाद बाकी कई अहम फ़ैसले जुम्मे के रोज़ हुए हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब का ये ट्वीट आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जिसमें हसन अयूब साहब ने एक तस्वीर डाली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि मेन पेशावर रोड दोनों अतराफ से ब्लॉक। कल हमने देखा कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी जो लोगों ने बाकायदा निकल कर वहाँ टायर जलाए और उसके बाद मुज़ाहरा किया, लेकिन ज़ाहिर है अब इस मुज़ाहरे से फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता। ये एक रिएक्शन ज़रूर हो सकता है किसी जमात की जानिब से, किसी विंग की जानिब से, लेकिन इसका फ़ैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ़ैसला तो आ गया और अब इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमात बन जाएगी, लेकिन जो माहिरीन कानून है वो ये कहते हैं कि नहीं, इस फ़ैसले का इतलाक़ सेनेट के इंतखाबात पर नहीं होगा, वो पोजीशन जो भी है वही रहेगी। और आसिफ बशीर चौधरी साहब ने हसन अयूब साहब के इस ट्वीट पर लिखा कि रावी विच पानी कोई नहीं और उसके अलावा अपनी कहानी कोई नहीं, यानी वो कह रहे हैं कि भाई ना तो रावी में पानी है ना अपनी कहानी है कोई। ये हसन अयूब साहब देखें, अपने अपने नज़रियात के एतबार से दोनों, यानी दोनों को हाई रैंक किया जाता है, और हसन अयूब साहब बात करते हैं, अपना एक उनका मौक़िफ़ है, वो उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं। यानी उन्होंने जो कहा था ना कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा, वो अब भी कहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन
حسن ایوب سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بات پر، اور اس کے علاوہ ایک پارٹی کی سائر لینے پر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ صحافی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ بہرحال ایک آپ کو یاد ہے کہ شفاعت علی صاحب نے کہا تھا کہ صحافت حسن ایوب کا جنون ہے، وہ جملہ کہہ کر لوگ ابھی تک ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈان کی ایک خبر ہے کہ پی ٹی آئی ٹو ایمرج ایز لارجسٹ پارٹی، رولرز لوز 2/3 میجورٹی، یعنی 2/3 اکثریت کھو دی ہے حکمران جماعت نے، اور اس کے بعد ظاہر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اس پر عمر قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ لائن forgot to mention that government will continue to have largest number of seats۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈ لائن لگانے والے یہ بھول گئے شاید یہ بتانا کہ ابھی بھی جو حکومت ہے اس کے پاس 209 نشستیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان 209 نشستوں کے اعتبار سے حکومت جاری رکھے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک میجورٹی بہت بڑی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنی جو حکومت تھی وہ جاری رکھی تھی۔ یہاں معاملہ بڑا کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر فیصلہ آ جاتا ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا، اس کے بعد جو ری پول اور تمام تر جو چیزیں ہیں، ری کاؤنٹ وغیرہ یہ سب دیکھا جاتا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ معاملات پلٹ بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی اس میں کافی دیر لگ سکتی ہے۔ اجمل جامی صاحب نے بھی وہی جملہ دہرایا ہے جو ڈان کی خبر تھی، اور اس کے علاوہ امجد خان صاحب ایک سوشل میڈیا صارف ہیں، ٹویٹر پر خاصے ایکٹیو رہتے ہیں، انہوں نے حسنات ملک صاحب کو کوٹ کیا ہے۔ حسنات ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی نالائقی ہے کہ وہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں گئے۔ کیا مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ریگولیٹنگ باڈی ہوگی وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہو سکتی ہے، اگر حسنات ملک صاحب، کیونکہ وہ بہت ہی سینئر رپورٹر ہیں اور کورٹ رپورٹنگ میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، سو حسنات ملک صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے وہ کن فیکٹس کن بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات سیریس لینی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا نا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان اور یہ والا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابی نشان بلے کا نہیں دیا جائے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا، پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا، اور یہ چیلنج ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے کیا پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، پشاور ہائی کورٹ نے وہ اپیل مسترد کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ برقرار رکھا، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد وہ فیصلہ محمد علی مظہر صاحب جسٹس، اور اس کے علاوہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس قاضی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے میں شریک تھے، تو 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا، اور اس کے بعد اس فیصلے کی جو آپ کو یاد ہے نا کہ مثالیں کل بھی دی گئیں کہ صاحب یہ والا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ نے ایک جماعت سے انتخابی نشان، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا کہ میرے فیصلے کو یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے کیا بلے کا انتخابی نشان کسی فرد کو نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی انہوں نے کہا، پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا وہ الگ بات ہے، کیا فرد کو بھی نہیں دیا جا سکتا، تو ایسی تعویلیں وہ اپنے فیصلے کے حق میں پیش کرتے رہے۔ لیکن جو صورتحال اس وقت دلچسپ ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو واپس ملی ہیں، 22 ہیں قومی اسمبلی کی نشستیں، اور اس کے علاوہ 55 ہیں صوبائی اسمبلی کی نشستیں، تو 22 55 کل ملا کے 77 ہو جاتی ہیں، لیکن کیا
ان نشستوں کے اعتبار سے آپ کو ایک عددی اکثریت، عددی برتری تو مل جاتی ہے، لیکن آپ کو اگر حکومت بنانا یا حکومت توڑنا، اس پوزیشن میں اب پاکستان تحریک انصاف ابھی تک نہیں ہے. لیکن اگر دیکھیں جو معاملات چل رہے ہیں فارم 45 کے، فارم 47 کے، اگلی کوئی یعنی نیشنل اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کوئی 20-22 مزید سیٹس جیت جائے، یعنی اپنے کیسز کے نتیجے میں، کیسز میں ریلیف ملنے کے نتیجے میں، تو اس میں تو کچھ ہو سکتا ہے اور اس میں بہت وقت درکار ہے. لیکن اس فیصلے کی بنیاد پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ حکومت اپنی جو بنیادیں ہیں وہ کھو رہی ہے، بہت مشکل ہے. ابھی بھی حکومت ظاہر ان کی ہے، اور آئندہ بھی، یعنی اب تک جب تک کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں ہو جاتا دھاندلی پر، مبینہ دھاندلی پر، اور اس کے علاوہ ری کاؤنٹنگ پر، اور بہت ہی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں جو گزشتہ انتخابات میں ہوئی ہیں، تو ان پر جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، بہت بڑا فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک یہ کہنا یعنی ایک دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں، یا پھر کسی سے اتحاد کر کے. یہ بھی کہا نا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ ہم کسی بھی صورت پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کر کے حکومت بنانے کا سوچ ہی نہیں سکتے. البتہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آفر دی بھی تھی جب انتخابات ہو چکے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہم تو تیار ہیں، اگر آپ تیار ہیں تو آپ بتا دیں. تو یہ صورتحال ہے. ابھی تک ریئیکشنز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ابھی تک اس فیصلے کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ فیصلہ چونکہ ایک جانب یہ تو ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں واپس مل گئیں، حکومت نے 2/3 میجورٹی کھو دی. اگر 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس ہوتی تو حکومت کیا کرتی؟ 2/3 حکومت کے پاس ہوتی تو حکومت ممکنہ طور پر آئینی ترمیم لاتی، ممکنہ طور پر آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کی میعاد میں، یعنی ان کی عمر کا اضافہ کرتی کہ اتنے سال تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ہو جاتی توسیع، یعنی توسیع سے مراد یہ امینڈمنٹ کی صورت میں ہوتا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ پاکستان تحریک انصاف کے خدشات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف تو یہ چاہتی ہے کہ نہ ہوں چیف جسٹس آف پاکستان، اور بلکہ وہ تو کسی بھی مقدمے کی سماعت تک نہ کریں اگر وہ پاکستان تحریک انصاف سے مقدمے کا تعلق ہے. تو یہ بھی اس وقت چل رہا ہے. سو بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی چیزیں تھیں اس ایک فیصلے کی بنیاد پر جو 8-5 سے آیا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف 5 جج صاحبان نے قاضی صاحب کی حمایت کی ہے، 8 جج صاحبان نے الگ اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور انہیں ملنی چاہیے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.